نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دنیا میں کیسے آیا؟ سب سے پہلے تعارف۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر علم نہ ہوتا تو انسان اور جانور میں زیادہ فرق نہ رہتا۔ علم ہی انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے، اچھے اور برے راستے میں فرق سکھاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کا ارادہ کیا، فرمایا تو سب سے پہلے اپنے مخلوقات کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ وہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم سکھایا جو کسی فرشتے کو بھی نہیں سکھایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل علم دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان نے علم کیسے سیکھا؟ شروع میں انسان پر چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے سکھاتا تھا۔ انبیاء کرام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، عبادت سکھاتے تھے، اخلاق اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے۔ وقت کے ساتھ انسان نے اپنے تجربات سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ اس نے کھیتی کرنا سیکھا، گھر بنانا سیکھا، کپڑے پہننا سیکھا، تجارت کرنا سیکھا اور مختلف ہنر حاصل کی۔ لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ عقل بھی اللہ کی دی ہونے اور سیکھنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پہلا سبق، اسلام میں علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر پہلے وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حکم یہی تھا، اقرا یعنی پڑھو۔ یہ اس بات کی دلیل کہ اسلام علم، تعلیم اور سمجھ بوجھ کی دعوت دیتا ہے۔ علم کی دو قسمیں، دینی علم اور دنیاوی علم۔ یہ وہ علم ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، قرآن وہ حدیث سمجھتا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ دنیاوی علم، یہ وہ علم ہے جس سے انسان طب، انجینئرنگ، زراعت، تجارت، کمپیوٹر سائنس اور دوسری مفید چیزیں سکھاتا ہے۔ اگر یہ علم حلال مقصد اور لوگوں کے بھلائی کے لیے کیا جائے تو اس پر بھی ثواب مل سکتا ہے۔ علم کیوں ضروری ہے؟ علم انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ علم سے انسان اچھا مسلمان، اچھا انسان اور معاشرے کا فائدہ مند فرد بنتا ہے۔ جہالت انسان کو گمراہ، ظلم، لڑائی اور نقصان کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ علم انسان کو امن، انصاف، ترقی اور کامیابی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ یہ تو صرف اس کتاب کا آغاز ہے۔ اگر ہم تفصیل سے بیان کریں دنیا میں علم کی ابتدا کیسی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو
کون سا علم دیا گیا؟ انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کیسے پھیلایا؟ قرآن کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کتنی اہمیت بیان فرمائی؟ مسلمانوں نے دنیا کو کون کون سی علم دی؟ آج کے دور میں علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ علم اور عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ تمام موضوعات آسان اردو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کون سا علم دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہوں نے ایک ایسی عظیم نعمت عطا کی جو دوسرے مخلوقات کے لیے باعث حیرت بنی، اور وہ نعمت علم تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہمیں صرف ابتدائی علم جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی عزت بھی علم میں ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف چیزوں کے نام ہی نہیں سکھائے گئے، بلکہ انہوں نے سمجھنا، یاد رکھنا، سیکھنے، کھانے اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شعور دیا کہ وہ زمین پر اس کے خلیفہ بن کر گزرے، حق اور باطل میں فرق کرے اور اپنے اولاد کی رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہی انسان تھے، وہ پہلے ہی انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا طریقہ، حلال و حرام کی پہچان، توبہ کرنے کا طریقہ اور زندگی گزرنے کا بنیادی اصول بھی سکھائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کا کلمات بھی سکھائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صرف احکام ہی نہیں دیتا بلکہ غلطی کے بعد واپس آنے کا راستہ بھی سکھاتا ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں جتنا بھی صحیح علم ہے اس کی اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انسان جو کچھ دریافت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، سمجھ اور صلاحیت کے ذریعے کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے علم کا سفر کیسے شروع ہوا؟ پھر یہ علم انسان کے دراصل منتقل ہو رہا۔ والدین نے بچوں کو سکھایا، انبیاء کرام نے وحی کے ذریعے لوگوں کے رہنمائی کی، اور اسی طرح علم پوری دنیا میں پھیلتا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہوگا کہ دنیا میں علم کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہوئی، اور سب سے پہلے علم کے نوازے جانے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اگلی قسط میں انبیاء کرام علیہ السلام نے علم کو کیسے پھیلایا تقریباً میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کرو، کامنٹ کرو اور سبسکرائب کر دو۔ آپ کا شکریہ۔